سیاست کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے، ماڈرن ڈیموکریسی از اے سیاست، از اے پولیٹک۔ سیاست ماڈرن ڈیموکریسی کا نام نہیں ہے، صرف سیاست نام ہے ایک منظم شکل میں ایک قوم اور سماج کے مسائل کو جو ایک دوسرے کے حقوق سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ایک باڈی کے ذریعے سے حل کرنا، انصاف کو، انسانیت کے ہر پارٹ کو، سوسائٹی کی ہر باڈی کو، انسانیت کے اور ہیومنٹی کے ہر آرگن کو، اس کو فریڈم فنکشن کا حق دینا اور حق کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا، عدل و انصاف کو قائم کرنا، ہر ایک کی ضروریات کی تکمیل کے مواقع اور اپارچونٹیز فراہم کرنا، یہ ہے سیاست۔ انسان ایک سوسائٹی میں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ ذہن کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ طبیعت کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے درمیان بیلنس کو قائم رکھنا کہ ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھے نہ، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، ایک دوسرے کا حق نہ مارے، اور سب کے درمیان مساوات، عدل و انصاف قائم رہے، اس کی کوشش کرنے کا نام سیاست ہے۔ اور سب سے زیادہ اس میدان میں جس نے بڑا کارنامہ انجام کیا ہے وہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انہوں نے انسانیت کو انسانیت کا مقام یاد دلایا، انہوں نے انسانوں کو انسان بنایا، انہوں نے ظلم کے راستوں سے روکا، انہوں نے مظلوموں کی مدد فرمائی، انہوں نے عدل و انصاف کو قائم فرمایا، انہوں نے فریڈم ہر انسان کو عطا کیا، انہوں نے بیلنس سوسائٹی کے قیام کی کوشش کر کے کامیابی حاصل کی، انہوں نے مدینہ منورہ کی خلافت کے اندر ایک ایسا نظام حیات دنیا کو عطا فرمایا اور نظام سیاست عطا فرمایا، سسٹم آف پولیٹک عطا فرمایا، جس سے بہتر نہ دنیا نے دیکھا نہ آئندہ دیکھ سکتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کو ایمان سے باہر نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہماری شریعت سے ہٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس لیے حالات کو سمجھنا، ان حالات کے اندر اپنے راستے بنانا ہر زندہ قوم کا کام ہے۔ مشکل حالات کا آنا پریشانی کی چیز نہیں ہے، لیکن مشکل حالات کے سامنے سرنڈر کر دینا سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اپنی انڈیویجول اپینین کا نہ ہونا اور مسلم سوسائٹی کا اپنے پاور اور طاقت کے ساتھ کوئی پوائنٹ آف ویو پر جمع نہ ہونا، یہ فکر کی بات ہے۔ حالات تو جو بنے وہ ہماری کمزوری سے بنے اور دوسروں کی سازش سے بنے۔ ایک طرف ہماری کمزوری ہے، دوسری طرف دشمن کی سازش ہے، دونوں سے مل کر ہماری یہ حالت بنی ہے کہ آج ہماری گنتی کسی میں نہیں ہوتی۔ ایک عرصہ تھا جب تک ہم ووٹ بینک سمجھے جاتے تھے، آج دور وہ آ گیا کہ ہم ووٹ بینک بھی نہیں سمجھے جاتے۔ حالات ایسے بدلے ہیں، ایسی چینجنگ ہماری پولیٹک میں اور اس کنٹری میں آئی ہے جس کا اندازہ ایک عام انسان جو صرف دکان اور گھر سے آگے نہ سوچ پاتا ہو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تاریخ پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے دوسری طاقتوں کی کوششوں کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے ہماری مخالف ٹیموں کی جو انتھک جدوجہد ہے اس پر نگاہ ڈالنی ہوگی، اس کے پیچھے جو فیکٹس ہیں ان کو سمجھنا ہوگا اور اس کی گہرائی تک جانا ہوگا، تب ہمارے سامنے واقعات اپنے ریزنز کے ساتھ کھل کر سامنے آ سکیں گے۔ اس وقت جو طاقت ملک میں کام کر رہی ہے، یا یوں کہیے کہ جس طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، جو طاقت ذہنوں پر حاوی ہو گئی ہے، جو طاقت دماغوں کو کیچ کر چکی ہے، جو طاقت دلوں میں گھس چکی ہے، جو طاقت ایموشنل طریقے سے بھی آئی ہے، جو طاقت پولیٹک کے راستے سے بھی آئی ہے، جو طاقت ایجوکیشن کے راستے سے بھی آئی ہے، جو طاقت میڈیکل لائن سے بھی آئی ہے، جو طاقت
رفاہی کاموں کے راستے سے بھی آئی ہے، چیریٹی کی فیلڈ سے بھی آئی ہے۔ اس نے جو انسانی سماج اس ملک کا بنا دیا ہے، اور جس طاقت کے ہاتھ میڈیا ہے، جس طاقت کے ہاتھ آپ کے کہنا چاہیے کہ جو نقل و انتقال کے جو مواقع اور تواصل ہیں اور جو اپارچونیٹیز ہیں باتوں کو منتقل کرنے کی، جو میڈیا ہے جس پر گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی، اس پر قبضہ ہے، یہ اس کے ہاتھ ہیں۔ آج ذہن یہ بنا دیا گیا اور دشمن طاقت اس میں کامیاب ہو گئی کہ اس ملک کی مٹی کو یہ بات پلا دی جائے جس مٹی کے اندر مساوات ہے، جس مٹی کے اندر نرمی ہے، جس مٹی کے اندر سب کو لینے کا جذبہ ہے، جس مٹی کے اندر سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کی طاقت ہے، اس مٹی کے اندر ایسا زہر پلا دیا گیا کہ اب ذہن، دماغ، دل سب مل کر جو بات سوچ رہے ہیں وہ ایک خاص کمیونٹی کے مخالف بن گئی ہے۔ یہ کون سی کوشش تھی جس نے مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور دے دیا کہ مسلمان اپارچونسٹ ہے، مسلمان اس ملک پر قابض ہونے والا ہے، مسلمان باہر سے آ کر اس ملک کو چھیننے والا ہے، مسلمان اتیاچار کرنے والا ہے، مسلمان ظلم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کی تصویر یہ بن چکی ہے ذہنوں کے اندر کہ اگر مسلمان آئے تو ہمارے ساتھ ظلم ہونے لگے گا، ہمارے ساتھ بربریت ہوگی، انارکی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، ٹیررزم ہوگا، عدل و انصاف کے پیمانے ختم کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے پر اتیاچار کیا جائے گا، حقوق غصب کیے جائیں گے، عورتوں کا فریڈم مار دیا جائے گا اور دوسری قوموں کو دبا کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ ذہن بنا دیا گیا، جبکہ تاریخ اس کے خلاف، فیکٹس اس کے خلاف، لٹریچر اس کے خلاف، واقعات اس کے خلاف، حقیقت اس کے خلاف اور آج کا زمانہ اس کے خلاف۔ لیکن کون سی لابی ہے جو اس چیز کو بنانے میں کامیاب ہوئی؟ وہ ایک دو لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے دماغوں کی کوششیں ہیں اور ایک دو سال کی محنت نہیں ہے، 50 سال کی فیلڈ ورک کے بعد یہ نتیجے نکلے ہیں۔ یہ حالات ہمارے ملک میں بھی خراب سے خراب کیے جا رہے ہیں، ذہنوں کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے، مذہب کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر لوگوں میں بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، علاقے کو دوسرے علاقے سے کاٹا جا رہا ہے، مذہب کو دوسرے مذہب سے توڑا جا رہا ہے، انسانیت کو بانٹا جا رہا ہے۔ جو ایک پرمپرا ہندوستان کی ساتھ میں مل کر رہنے کی ہے، یا آخری دور میں جس کو سیکولرزم کا نام دیا گیا، اس کے خلاف ایسے تیشے چلائے گئے ہیں کہ آج جو کمنل ذہن ہے، جو متشدد، متنفر، نفرت انگیز ذہن ہے، وہ حاوی ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ گرڈز ہیں، یہ ایک خاص ذہنیت اور خاص لابی کی تھنکنگ ہے۔ کس طرح ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طرح قوموں کے دماغوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، کس طرح مین ایشوز سے نان ایشوز کی طرف مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، کس طرح قوموں کے ایموشنز سے کھیلا جاتا ہے، کس طرح سے جذبات کو برانگیختہ کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ خاص ذہن ہے جو ہزاروں سال سے اس ملک میں کام کر رہی ہے اور اکثریت کو ظلم کا نشانہ بنا کر رکھے ہوئے ہے، وہی پھر سے کامیاب ہوئی۔ اس میں اپنوں کی بھی غلطی ہے، غیروں کی بھی غلطی ہے، لیکن یہ حالات جو بنے اور جو اس سے بدتر بنانے کی سازشیں انڈر دا ڈور کی جا رہی ہیں، انڈر دا ٹیبل کی جا رہی ہیں، انسائڈ دا ڈور کی جا رہی ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اس کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک کو آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ سازشیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس ملک کے اندر اپنی آزادی کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ رہنے کا حق چھین لیا جائے۔
کوشش اس کی ہے، ہندوستان کے آزادی کے بعد سے آج تک ایک خاص لابی یہ کوشش کرتی رہی کہ مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ان سے چھین لیا جائے۔ اس کے لیے ایسے ایسے ٹائٹل لائے جاتے ہیں اور ایسے ایسے سلوگنز رائج کیے جاتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جائیں اور انسان پریشان ہو جائے۔ ہندو لفظ پر کبھی کھیلا جاتا ہے، کبھی سوریہ نمسکار کا عنوان لایا جاتا ہے، کبھی بھارت ماتا کی جے کا عنوان دیا جاتا ہے، کبھی اس ملک کے اندر مختلف سلوگنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور پھر قوموں کی تقدیروں کو پلٹا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے ایک خاص کمیونٹی کو ملک دشمن گردانا جاتا ہے اور میڈیا کے سامنے ان کو ملک کا دشمن بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص ذہنیت ہے جو کام کر رہی ہے۔ میں کسی ایک پارٹی کو نشانہ نہیں بناتا اور میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے ہم اپنی بات کہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک خاص ذہنیت ہے جو ہر پارٹی میں گھسی ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ جو لوگ سیکولرزم کا لیبل لگا کے سامنے آئے ہیں ان کے پیچھے بھی بڑی خون چکا اور بڑی دردناک داستانیں ان کے قبرستان میں بھی دفن ہیں اور ان کے پلیٹ فارم سے بھی ایسی ظالمانہ کارروائیاں اس کمیونٹی کے خلاف، انصاف کے خلاف، عدل کے خلاف ہوئی ہیں جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو حالات ہیں اور اس میں جس طرح سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تصویر آپ کے سامنے بہت واضح ہے، صورتحال ملک کی آپ کے سامنے کلیئر ہے اور جو حالات روز بروز بنائے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ایک مسئلے سے ذہن خالی نہیں ہو پاتا کہ دوسرے مسئلے میں الجھا دیا جاتا ہے۔ مین ایشوز پر بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے، ایک چیز ذہن سے نکلنے نہیں پاتی کہ دوسری چیز میں ذہن الجھ جاتا ہے۔ کبھی لفظ جہاد کا عنوان ملتا ہے، جب وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو دوسرے عنوانات آتے ہیں، شخصیات کو، بگ پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسلام کی تصویر، مسلمانوں کی تصویر غلط بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ ملک میں ہندو مسلم لڑائی کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، نفرت کی فضا پیدا کی جاتی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اختیار کر کے نان ایشوز کے اندر پوری کمیونٹی کو پھنسا دیا جاتا ہے، میڈیا کو الجھا دیا جاتا ہے، سارے چینلوں کو اسی پر لگا دیا جاتا ہے، سارے اینکرز کو خرید لیا جاتا ہے اور سارے پلیٹ فارم کو بیچ دیا جاتا ہے اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ سارے حدود پھلانگے جاتے ہیں جو انسانیت کو شرمسار کرنے والے ہیں۔ ان میں کرنا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت لے کر مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے تو مکہ مکرمہ کی جو طاقت تھی، مکہ مکرمہ کے جو پولیٹیشینز تھے، مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز تھے، وہ سب حضور کے خلاف ہوئے۔ حضور نے کیسے اس کو فیس کیا اور ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ چھوڑا، اسی کو اخذ کر کے میں آج کا پیغام آج کے ماحول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرز سے بھی بات کی، ان کو بھی اسلام پہنچایا اور اپنی جو فکر ہے، اپنی جو بات ہے وہ ان کے سامنے رکھی۔ اور جو باہر سے آنے والے لیڈرز تھے، جو قریش اور مکہ کے ہٹ کر دوسرے علاقوں کے لیڈرز تھے، ان سے بھی کانٹیکٹ کیا، ان تک بھی بات پہنچائی، ان تک بھی اپنے سفیر ایمبیسیڈرز بھیجے، ان کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، ان سے بھی پیکٹ اور معاہدے کرنے کی فکر کی۔ اس کی ایک طویل تاریخ ہے جس کو مختصر وقت میں سیرت کے اس عظیم گوشے کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں چند نمونے اور چند اگزامپلز کی روشنی میں آپ کو اس حقیقت کو سمجھاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پرپوزلز رکھے گئے، قریش کی لیڈرشپ نے حضور کے سامنے جو پرپوزل رکھے کہ آپ اپنے اس مشن کو چھوڑ دیجئے، یعنی آپ اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑ دیجئے، آپ ہم میں ضم ہو جائیے، آپ اپنی پوجا کریے جس طرح چاہے کریے، ہم اپنی پوجا کریں گے جس طرح چاہے کریں گے، لیکن ہم کو غلط نہ کہیے،
ایک اللہ کی طرف بلا کر دوسرے معبودوں کو غلط نہ کہیے، اس مشن کو چھوڑ کر آپ سرنڈر کر دیجئے، اپنی ٹیم بنائیے، اپنی قوم بنائیے، اپنی امت بنائیے، یہ کریے، لیکن ہمارے درمیان انٹرفیئر نہ کریے، یعنی ہماری لیڈرشپ کو چوٹ نہ پہنچائیے، ہماری حکومت پر آنچ نہ آنے پائے، اور ہماری جو چودراہٹ قائم ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تو اس کے جواب میں حضور نے جو بات کہی وہ سمجھنے کی ہے۔ حضور نے اس کا جواب ہمیشہ یہ دیا، سن لو، اگر یہ سارے لوگ مل کر جو پرپوزل دے رہے ہیں، مال چاہیے تو ہم قریش کا سب سے مالدار آدمی بنا دیں گے، اگر محمد تم کو سرداری چاہیے تو ہم تمہیں اپنا نیتا بنا لیں گے، ہم تمہیں قریش کا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے، اگر تمہیں کہیں اچھی جگہ شادی کرنی ہے، مزے کی زندگی چاہیے تو مکے کی سب سے، یا قریش کی اور اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہم تمہارے قدموں میں لا کر دے دیں گے، اور اگر تمہیں کچھ بیماری ہو گئی ہے، تم پریشان ہو تو تمہارے علاج کی کوشش کریں گے۔ یہ سارے پرپوزل دیے۔ حضور نے اس کے جواب میں جو بات کہی، اس نے بالکل اس کا قلع قمع کر دیا اور اس ڈور کو کاٹ دیا۔ حضور نے فرمایا، سن لو، اگر تم لوگ تاروں کو توڑ کر لے آؤ، اگر تم لوگ سورج اور چاند کو توڑ کر میری جھولی میں ڈال دو، اگر تم لوگ میرے قدموں پر آسمان کو گرا دو، تب بھی میں اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی آئیڈینٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں جس حق کی طرف بلا رہا ہوں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یا تو اللہ اس کو قائم فرما دے گا یا میں اس راستے میں مر مٹوں گا۔ یہ ہے ہمارے لیے پیغام، ہمیں اسلام سے چمٹ کر جینا ہے۔ حالات جتنے خراب ہو جائیں، مسائل جتنے پیش آ جائیں، دشمن طاقتیں جو کچھ کر لیں، لیکن ہمیں اپنے اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، اسلام کو نہیں بیچنا ہے، کیسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا، اور فنکشنل ایمان، ایکشن والا ایمان، عملی ایمان ہماری زندگیوں میں جاری رہے گا۔ اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس پر کوئی چوٹ نہیں مار سکتا۔ جب تک کہ یہ یقین اور عزم نہیں ہوگا، تب تک کہ آگے کی ساری باتیں بیکار ہیں۔ اس لیے آگے کے جو میتھڈ ہیں، جو پولیٹک میں کام کرنا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بات ذہنوں میں بٹھا لینی اور اپنے دل کی گرہ میں اس بات کو باندھ لینا ہے، ہمیں ایمان پر زندہ رہنا ہے اور ایمان پر مرنا ہے، یہ قسم کھانی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو گھروں میں، اپنی بیویوں کو، عورتوں کو بٹھا کر ان سے اللہ کے نام پر قسم لئیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنی ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ کون بیٹے جس میں یوسف ہیں، کون بیٹے جن کے اندر انبیاء پیدا ہونے والے ہیں، ان بیٹوں کو جمع فرما کر کہا، اے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کے اللہ کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے، ابراہیم کے، اسحاق کے ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد ان کو اطمینان ہوا۔ اس لیے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کے اندر ہمارے گھروں سے ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو ایمان سے توڑنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان کے ایمان کی فکر کرنا، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا اولین فریضہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات سمجھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیڈرشپ کا مقابلہ کیسے کیا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑ رہے تھے وہ شیڈیول کاسٹ تھے، جو دبے کچلے سماج کے لوگ تھے، وہ لوگ حضور کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے۔ بلال آ رہے ہیں، یاسر آ رہے ہیں، اور جو وہاں کے مکہ مکرمہ کے سرداروں کے جو غلام ہیں، وہ سب ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ مڈل کلاس کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور کچھ سردار بھی شامل ہو رہے ہیں، صاحب وجاہت اور عزت والے بھی داخل ہو رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ نچلے طبقے کے دبے کچلے جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ جڑنا شروع ہوئے۔ حضور نے ان کے ذریعے سے ایک باڈی بنائی، ان پر ظلم ہوتا رہا اور وہ سہتے رہے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان گھس گیا تھا۔ حضور کی بات ان کے دلوں میں سرایت کر گئی تھی، اور وہ اس مشن کے نشے کا شکار ہو چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں
اللہ کے رنگ میں وہ رنگے جا چکے تھے، اس لیے جب ان کو ریتوں پر گھسیٹا جاتا تھا تو ان کی زبان سے اللہ ہی نکلتا تھا، اور اللہ بھی ایک اللہ نکلتا تھا، دوسرے معبودوں کے انکار کے ساتھ زبان ادا کرتی تھی اللہ کے نام کو۔ اس طرح سے فیلڈ ورک کیا گیا، اپنے مشن کو، اپنے کام کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جو بڑے بڑے قبیلے ہیں، دوس کا قبیلہ ہے، طائف کا قبیلہ ہے، ثقیف کا قبیلہ ہے، مختلف قبیلوں کی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ کیا۔ دوس کے قبیلے کے سردار آئے، حضور نے ان سے ملنا چاہا، ان سے بات کی۔ آپ جانتے ہیں طائف کا واقعہ، حضور اسی لیے مکے کی لیڈرشپ سے ہٹ کر طائف کی لیڈرشپ کے پاس گئے تاکہ ہمارے پاس ایک طاقت مل جائے، ہمارا ایک ایسا الائنس مل جائے جس کے ذریعے سے ہم جو اپنی اصل دشمن طاقت ہے اس پر قبضہ حاصل کر لیں۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے قریش کی لیڈرشپ میں دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ قریش کی لیڈرشپ میں بھی دعوت کا کام ہوتا رہا۔ جو ظلم کر رہے تھے، جو ہمارے آدمیوں کو مار رہے تھے، جو مکے کی سرزمین کو مسلم مخالف بنا چکے تھے، جن کے ظلم کی داستانیں سن کر فرعون بھی تھرا جائے، جس طرح سے انہوں نے مکے کے ریگستان میں ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں، ان لوگوں کو بھی حضور مخاطب فرما رہے تھے۔ اپنے چچا ابو لہب کو بھی مخاطب کر رہے تھے، مکے کے لیڈر ابو جہل کو بھی مخاطب کر رہے تھے، اور وہاں کے سرداروں میں ابو سفیان، صفوان، فلاں اور فلاں، سب سے ملاقاتیں اور میٹنگز بھی کر رہے تھے، ان کو بھی اسلام پہنچا رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الٹرنیٹیو لیڈرشپ کے ساتھ الائنس بھی کر رہے تھے۔ حبشہ کی سرزمین پر مکہ مکرمہ سے جو مسلمانوں کی ایک ٹیم بھیجی گئی، اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان ایک ایسی جگہ جہاں امن کے ساتھ وہ رہ سکتے ہوں، مضبوط کیڈر بنائیں اور ان کو ایک فیلڈ ورک کرنے کا موقع مل جائے، اور ایک طاقت کا ان کو سہارا حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے سے مکے کی لیڈرشپ بھی کچھ ہم سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مکے کی لیڈرشپ نے اپنے ایمبیسیڈرز بھیجے حبشہ کے لیے، وہاں پہ انہوں نے جا کر بات کی، لیکن حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو کے بعد وہاں کے امپرر بادشاہ نجاشی نے، جو کرسچن تھا، اس نے ان کو واپس کرنے پر وہ تیار نہیں ہوا، اور بعد میں وہ اسلام والا بنا اور اس نے اسلام مذہب قبول کیا۔ وہاں ایک ہمیں سہارا ملا، لیکن حضور کو جزیرۃ العرب، عرب کی سرزمین پر ایک ایسے قبیلے کی ضرورت تھی جو طاقتور ہو اور اس کا الائنس ہمیں صحیح فائدہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ سے لوگ آئے، حضور طائف گئے، طائف میں بھی وہاں کے لیڈرز سے ملے، لیکن وہاں مایوسی ہوئی، وہاں کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور حضور کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اور ایسی خطرناک داستان رقم کی گئی جس کو سن کر پڑھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی کسی موقع سے گفتگو کی جائے گی۔ وہاں سے مایوسی کے بعد حضور نا امید نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ وہاں الائنس نہیں ہو سکا تو حضور نے اپنا مشن چھوڑ دیا ہو، یا حضور چپ ہو کر بیٹھ گئے ہوں یا ڈر گئے ہوں، بلکہ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانٹیکٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا جو ایک وفد آیا جس کو زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، وہاں کے لوگ آئے تو وہاں کی میٹنگ ایک سیکریٹ میٹنگ رکھی گئی، بالکل سیکریٹ، کہ مکے کی لیڈرشپ کیا، مکے کے کسی انسان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوئی، مسلمانوں کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، جو رات کی آدھی اندھیری رات کے اندر تاریکی میں حضور کو لے کر مکہ مکرمہ سے دور عقبہ کی اس گھاٹی پر لے کر گئے، جہاں ان کے 8-10 لوگ چپکے سے حج کے زمانے میں مکہ چھوڑ کر رات میں وہاں سیکریٹ میٹنگ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ حضور وہاں گئے، ان سے بات کی۔ بات کیا کی؟ ان کے سامنے اپنے مشن کو رکھا کہ میں اس مشن کو لے کر کھڑا ہوا ہوں، جو حق کا مشن ہے، جو انصاف کا مشن ہے، جو عدل کا مشن ہے، میں اس مشن پر کام کرتا ہوں اور اسی کی طرف سب کو بلاتا ہوں۔ لوگ اس مشن سے جڑ گئے، انہوں نے
بات قبول کی، حق کی بات تھی، پھر وہ اپنے علاقوں میں واپس گئے اور وہاں پر انہوں نے زمینی ورک شروع کیا، یہاں تک کہ یہ 7-8 لوگ 80-82 لوگوں میں کنورٹ ہوئے اور اگلے سال حج کرنے آئے۔ قریش کو معلوم نہیں ہے کہ کون حج کرنے آ رہا ہے، وہ حج کرنے آ رہے تھے جو بظاہر مشرک سمجھے جاتے تھے لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے سال سن 12 ہجری میں، سن 12 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مقام پر ایک اور رات میں سیکرٹ میٹنگ ہوئی جس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اس سیکرٹ میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی، انہوں نے کہا اب ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہو گئی ہے، ہم آپ کو اپنے ہاں بلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آئیں اور اپنا کام، اپنا مشن ہمارے علاقے میں کریں، ہم آپ کا پورا ڈیفینس کریں گے۔ مکے کی لیڈرشپ ہو یا عرب کی کوئی بھی لیڈرشپ آپ کے مقابلے میں اگر آئے گی تو مدینہ منورہ کے اندر پوری سوسائٹی، پورا ہمارا قبیلہ، اوس کا قبیلہ، خزرج کا قبیلہ آپ کے دفاع میں کھڑا رہے گا۔ اور مدینہ منورہ کی ایک طاقت تھی، وہاں کے قبیلوں کی ایک بڑا پاور اور طاقت تھی، ہمیں آپ کو حمایت دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اشارے مل گئے کہ اب آپ کو وہاں جانا ہے، اب ہجرت کر کے وہاں کام کرنا ہے۔ اور پھر وہاں پہ رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف قبیلوں سے کانٹیکٹ کیا، الگ الگ قبیلے سے پیکٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کی انڈیویجولیٹی کو سمجھا، ہر ایک کی انفرادیت کو جانا۔ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ سب مشرک ہیں تو سب کے ساتھ ایک ساتھ الائنس ہوگا، ایک ایک کاسٹ، ایک ایک قبیلے، ایک ایک علاقے کے لوگوں کے ساتھ الگ الگ معاہدے کیے گئے، پیکٹ کیے گئے، ان کی انفرادیت کو سمجھتے ہوئے، ان کے الگ الگ شعبوں کو سمجھتے ہوئے، ان کے الگ الگ قبیلوں کو سمجھتے ہوئے ان سے کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے مین مخالف لیڈرشپ کے خلاف، تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ اور یہ جو معاہدے ہوتے تھے یہ عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر اور ایک دوسرے کے حقوق کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے ڈیفنس کی بنیاد پر کیے جاتے تھے۔ اس کا مقصد ظلم نہیں تھا، اس کا مقصد دوسروں کے حق کو غصب کرنا نہیں تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، وقت کم ہے، میں اصل آپ کے موجودہ حالات کی طرف اس کی تطبیق کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج ضرورت ہے کہ مسلمان انصاف کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، ایک دوسروں کے حقوق کی آزادی کی بنیاد پر الائنس کا کام کریں، ایسے سماج کے لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ان کے ساتھ معاہدے کریں جو قوم حق کی پیاسی ہے، جو قوم انصاف کی پیاسی ہے، جو قوم اپنی مساوات کی دردمندانہ اپیل کر رہی ہے، جو سماج کے پارٹس ظلم کا شکار ہزاروں سال سے رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کرنا، ان تک اپنے مشن کو پہنچانا، ان کو اپنے الائنس میں لانا اور اپنی باتوں کو ان کے سامنے رکھ کر معاہدے کرنا، صرف سرنڈر نہیں کرنا بلکہ الائنس، معاہدہ، پیکٹ، برابری کی طاقت اور برابری کی آزادی کی بنیاد پر کرنا، یہ وقت کا تقاضا ہے، سیاست کی آواز ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، حلف الفضول کی تجدید کی حاجت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی نقطہ نظر اور آپ کی کوششوں سے فائدہ اٹھا کر آج کے ماحول میں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے جو مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مدینے والی زندگی بھی ہمیں عطا ہوگی، وہ طاقت، ایمان کی طاقت، حق کی طاقت، انصاف کی طاقت پھر سے اس ملک میں واپس لوٹ کر آئے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔